لیکن قرآن کریم کا مطالبہ ہے کوئی شہید بھی تو ایسا ہو جو یہ بتائے کہ قرآن سچا ہے۔ قرآن تو ہر شہید کی گواہی دے رہا ہے کہ جو بھی شہید ہو جائے وہ زندہ ہے۔ کوئی شہید بھی ایسا ہونا چاہیے کہ جو یہ بتائے کہ اللہ کا قرآن سچا ہے۔ ازل سے لے کے اب تک جتنے بھی شہید ہوں گے قرآن نے ان کے زندہ ہونے کی گواہی دی ہے، لیکن امام حسین واحد شہید ہیں جنہوں نے سر کٹانے کے بعد قرآن پڑھ کے بتایا کہ اللہ کا قرآن بھی سچا ہے۔ قرآن نے ہر شہید کی گواہی دی کہ ہر شہید زندہ ہے، اور امام حسین نے سر کٹا کے قرآن پڑھ کے بتایا کہ اللہ کا قرآن بھی سچا ہے۔ 4 بنیادی باتیں ہیں جو آپ سے عرض کرنی ہے، اس کے لیے آپ کی توجہ چاہتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو نواسے سیدنا امام حسن اور حسین ہیں، اس وقت روئے زمین پہ جتنے مرضی ولی ہوں ان کے برابر کوئی نہیں ہو سکتا۔ کوئی کتنے بھی بڑے مرتبے پہ چلا جائے وہ ان کے برابر نہیں ہو سکتا۔ پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ امام حسین مسجد نبوی کے امام بھی تھے، جمعہ بھی مسجد نبوی میں پڑھاتے تھے، اور امام حسین کے قدموں میں صحابہ اپنی پلکیں بچھاتے تھے، اور صحابہ اپنی ہاتھ کی ہتھیلیوں پہ نبی پاک کے نواسوں کو کھلاتے تھے، اور 25 حج امام حسین نے پیدل کیے ہوئے ہیں۔ اور یہ وہ ہستیاں ہیں جن کے گھر میں اللہ کا قرآن نازل ہوتا رہا، یہ وہ ہستیاں ہیں جن کے بارے میں قرآن نازل ہوتا رہا، لیکن انہوں نے حجروں میں بیٹھ کر زندگی نہیں گزاری۔ انہوں نے میدان عمل میں آ کر بتایا کہ جب دین کو ضرورت ہو تو پھر حجروں میں چھپا نہیں جاتا۔ آج ہمیں ایک جملہ جو پریشان کہتا جی نماز پڑھو، قرآن پڑھو، اپنا آپ سدھا رکھو تو ٹھیک ہے۔ آپ مجھے بتائیں امام حسین سے زیادہ اچھی نمازیں آج کون پڑھتا ہے؟ اور امام حسین نماز بھلا کہاں پڑھاتے تھے جہاں ایک نماز پڑھنے سے 50,000 نمازوں کا ثواب ملتا ہے؟ وہ مسجد نبوی کے امام تھے، اور وہ قرآن بھلا کون سا پڑھتے تھے جو ان کے گھر میں نازل ہوا ہے؟ وہ قرآن وہ پڑھتے تھے جو ان کی ذات کے بارے میں نازل ہوا ہے، لیکن انہوں نے حجروں میں چھپ کر دین کا دفاع نہیں کیا۔ امام حسین نے خانوادہ رسول کربل کی زمین کے اوپر جو تپتی ریت کے اوپر قربان کیا وہ دین کی بقا کے لیے کیا۔ آج بڑے بڑے لوگ یہ کہہ کر چھپ گئے کہ جی ہمیں آگے آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر آپ کو ضرورت نہیں ہے تو امام حسین مدینے میں امام تھے، اور آپ جانتے مدینہ کسے کہتے ہیں؟ جو مدینہ گئے ہیں وہ میری بات سے جلدی اتفاق کریں گے، لیکن اتفاق وہ کریں گے جن کے سینے میں دھڑکنے والا دل کسی عاشق کا ہوگا، وہ میری بات سے جلدی اتفاق کریں گے۔ مدینہ الرسول ایک ایسی جگہ ہے جو بندہ وہاں پر 1 مہینہ گزارتا ہے نا، جب وہ آخری دفعہ روضہ رسول کی زیارت کرنے جاتا ہے نا، الوداعی سلام عرض کرنے جاتا ہے، تو جب وہ مسجد نبوی سے نکل رہا ہوتا ہے نا، اس کا قدم ایک ایک قدم کئی من کا ہوتا ہے، اور لگتا ہے کہ سینے سے روح نکل رہی ہے۔ اس کا مسجد نبوی سے نکلنا مشکل ہو جاتا ہے، اس کا دل کھنچا چلا جاتا ہے۔ یار جو 1 مہینہ روزہ رسول پہ رہے، روزہ رسول پہ 1 مہینے بعد اس سے مدینہ چھوڑنا مشکل ہو جاتا ہے، اور جس حسین کا بچپن مدینے کی گلیوں میں گزرا ہو، جس حسین کا بچپن اپنے نانا کے کندھوں پر گزرا ہو، جب امام حسین نے الوداعی سلام اپنے نانا کو کیا تھا نا، تو کیا کہا تھا؟ نانا تیرے کرم کے خزینے کی خیر ہو، حسین جا رہا ہے تیرے مدینے کی خیر ہو۔ یار 1 مہینہ وہاں رہنے والا اس سے مدینہ چھوڑا نہیں جاتا۔ اور جو لوگ گئے نا وہ میری بات سے اور اتفاق کریں گے، جب بس مسجد نبوی سے نکلتی ہے نا، تو جب اس کو گنبد نظر آتا ہے نا تو مڑ مڑ کے گنبد کو دیکھتا ہے، اور اس کی سوچ بھلا کیا ہوتی ہے؟ پتہ نہیں دوبارہ گنبد نظر آنا بھی ہے کہ نہیں آنا۔ وہ دور سے حضور کی مسجد نبوی کے مینار دیکھتا ہے۔ یہ وہ ہے جو 14 صدیوں بعد 1 مہینہ حضور کے روزے پہ رہے، اس سے نہیں مدینہ چھوڑا جاتا۔ اور جس نے بچپن اپنے نانا کے سینے پہ لیٹ کے گزارا ہو، جس نے بچپن حضور کی زبان چوس کے گزارا ہو، اور جس کا بچپن اس حالت میں گزرا ہو کہ حضور نے ان کی زبان کو چوسا ہو،
تو کیا انہوں نے حجروں میں بیٹھ کے تبلیغ کی؟ آج لمبی لمبی تسبیحاں پھیرنے سے کیا ہوگا اگر دین پہ مشکل وقت ہو اور آپ دین کا ساتھ ہی نہ دیں؟ تو سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک بندہ اس نے جب ہوش سنبھالا، اس نے اپنا گھر چھوڑ دیا اور جو کعبۃ اللہ کا صحن ہے نا، وہاں جا کے اس نے خیمہ لگا لیا اور اس نے ساری زندگی اس خیمے میں گزاری۔ اس نے 5 وقت کی نماز کعبے کے دروازے کے سامنے پڑھی، اور جب سے اس نے ہوش سنبھالا کوئی نماز نہیں چھوڑی، جب سے ہوش سنبھالا اس نے کوئی روزہ نہیں چھوڑا، اور جب اس کی روح قبض ہوئی تو حالت یہ تھی کہ ایک ہاتھ میں غلاف کعبہ ہے اور دوسرے ہاتھ میں کعبے کا دروازہ ہے، لیکن میرے نبی نے فرمایا اگر اس کے دل میں میری اولاد کے لیے بغض ہے نا تو مرتے ساتھ سیدھا جہنم میں جائے گا۔ اصل میں مسلمان کو ایک بات کا یقین رکھنا چاہیے، کوئی بھی مسلمان اپنی عبادت کی بنیاد پر نہیں بخشا جائے گا۔ جس کو بھی جنت ملے گی وہ اللہ کے فضل اور اس کے کرم سے ملے گی۔ رب کی ذات بے نیاز ہے، وہ چاہے تو کسی کا ایک سجدے قبول کر لے اور چاہے تو کسی کی زندگی بھر کی کمائی اس کے منہ پہ دے مارے۔ رب کی ذات بے نیاز ہے۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یزید کے مقابلے میں نکلے ہیں، ایک ہی بات کرنی ہے اور اسی پہ آپ کی توجہ چاہوں گا۔ ہم اگر یزید سے نفرت کرتے ہیں تو ہمارا نظریہ یہ ہے کہ وہ امام علی مقام کا قاتل ہے، ہم اس لیے اس سے نفرت کرتے ہیں۔ لیکن امام حسین کی نفرت کرنے کی وجہ یہ نہیں تھی، کیونکہ امام حسین تو شہید بعد میں ہوئے، پہلے آپ اس کے مقابلے میں نکلے ہیں۔ تو آج ہمیں وہ نظریہ تلاش کرنا پڑے گا کہ امام حسین یزید کے مقابلے میں کیوں نکلے۔ ہماری سوچ یہ ہے کہ اس نے امام حسین کو قتل کیا، ہم اس لیے اس سے نفرت کرتے ہیں۔ لیکن امام حسین کے نکلنے کی وجہ کیا تھی، اس وجہ کو تلاش کرنا پڑے گا۔ 4 باتیں بنیادی ایسی تھی جس کی وجہ سے امام حسین نے یزید کا مقابلہ کیا، اور وہ باتیں آج کے دور میں اگر کسی میں پائی جاتی ہیں تو اس کو توجہ کرنی پڑے گی۔ سب سے پہلی بات یہ تھی کہ یزید اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو حلال سمجھتا ہے، اور جو اللہ نے حلال کیا ہوا ہے اس کو حرام سمجھتا ہے۔ پہلا بنیادی نقطہ یہ تھا امام حسین کا کربلا میں جانے کا۔ دوسرا بنیادی نقطہ یہ تھا کہ یزید شرابی ہے اور کثرت کے ساتھ شراب پیتا ہے، اور شرابی بندہ وقت کا حاکم بن جائے، حسین ابن علی کے ہوتے ہوئے ایسا نہیں ہوگا۔ تیسرا نقطہ یہ تھا کہ یزید کثرت کے ساتھ زنا کرتا ہے، اور زانی بندہ حسین ابن علی کے ہوتے ہوئے وقت کا حاکم بن جائے، ایسا بھی نہیں ہوگا۔ اور چوتھا نقطہ جو ہے وہ سمجھنے والا ہے، جس بنیاد پر امام حسین نے یزید کی بیعت نہیں کی، وہ چوتھا نقطہ یہ تھا کہ یزید رنڈیوں کے ناچ دیکھتا ہے، وہ اپنے سامنے عورتوں کو نچواتا ہے۔ امام علی مقام نے اس لیے اس کی بیعت نہیں کی، اگر یہ وقت کا حاکم بن گیا تو یہ چیزیں پورے ملک میں رائج ہو جائیں گی۔ یہ وہ بنیادی نقطہ تھا جس نقطے کو لے کر امام حسین کربلا کی طرف گئے۔ آج ایک بندہ ہر سال حج پہ جائے، ہر سال حج کر کے آئے، لیکن جب دین پہ مشکل وقت ہو تو حجروں میں چھپ جائے نا، اس کے لیے واقعہ کربلا یہ کہتا ہے کہ امام حسین نے حج کا احرام باندھ لیا ہوا تھا، لیکن آپ نے اس احرام کو عمرے میں تبدیل کیا، حج چھوڑ دیا۔ 2 دن کے بعد حج تھا، لیکن امام حسین نے حج چھوڑا، مکہ چھوڑا اور کربلا کی طرف چلے گئے۔ آج مسلمان نے یہ سمجھ لیا کہ بس وہ اپنی عبادت کے ارد گرد گھومتا رہے تو وہ کامیاب ہے، اور دین پہ مشکل وقت ہے تو بھلا کیا کہتے ہیں، ساڈا مسئلہ ہی نہیں۔ ایک بات کو یاد رکھیں، جس نے میرے نبی کا کلمہ پڑھ لیا ہے نا، دین اسی کا مسئلہ ہے۔ کلمہ پڑھ لینے کے ساتھ ہی دین اس کے لیے لازم ہو جاتا ہے۔ اب امام حسین نے ان 4 باتوں کو بنیاد بنایا۔ وہ اللہ کے حلال کو حرام سمجھتا ہے، حرام کو حلال سمجھتا ہے، زنا کثرت سے کرتا ہے، شراب کثرت سے پیتا ہے، اور رنڈیوں کے ناچ دیکھتا ہے۔ آج جب الیکشن کا موسم آتا ہے تو بڑی بڑی تصویریں لگتی ہیں، اور چھوٹی چھوٹی سپورٹروں میں تصویریں ہماری بھی لگی ہوتی ہیں، اور اگر ہماری تصویر اس کے سپورٹر میں لگی ہوئی ہے جس کے بارے میں ہمیں علم ہے کہ اس کے ڈیرے پہ جب بھی خوشی ہوتی ہے وہ شراب اور رقص کے بغیر نہیں ہوتی، تو اس بندے کے لیے میرا پیغام ہے کہ اس کو 10 محرم کی دیگ پکانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔
امام حسین نے اس لیے پورا خانوادہ رسول قربان کیا کہ یزید رنڈیوں کے ناچ دیکھتا ہے، شراب کا عادی ہے، یہ وقت کا حاکم نہیں بن سکتا، اور آج اسی کے نام پر انگوٹھے لگائے جائیں اور بعد میں بندہ تپتی دھوپ میں کھڑے ہو کے سبیلوں کو تقسیم کرے، تو اس کو کوئی حاجت نہیں ہے کہ وہ سبیل لگا کے تپتی دھوپ میں کھڑا ہو۔ پہلے اس کو امام حسین کے نظریے پہ آنا پڑے گا کہ امام حسین نے اتنی بڑی قربانی دی کیوں تھی۔ آج ہماری صورتحال کیا ہے؟ توجہ چاہتا ہوں، جو عورت بازار میں ناچتی ہے، جو اس کے لیے لفظ بولا جاتا ہے وہ ممبر کی شیان شان نہیں کہ میں ممبر پہ بولوں۔ اب وہ عورت جو سرے بازار ناچ رہی ہے، نام اس کا مسلمانوں والا ہے، مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئی ہے، مسلمان گھرانے میں اس نے پرورش پائی ہے، لیکن جب وہ سرے بازار ناچتی ہے تو اس کے لیے جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ ہم مسجد میں استعمال نہیں کر سکتے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ایک عورت چار دیواری کے اندر تیل مہندی پہ ناچے تو اس کے لیے وہ لفظ کیوں نہیں جو اس بازاری عورت کے لیے بولا جاتا ہے؟ حالانکہ یہاں بھی ناچنے والی مسلمان ہے، وہاں بھی ناچنے والی مسلمان ہے، وہ بھی مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئی، یہ بھی مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئی، اس کی پرورش مسلمان گھرانے میں ہے تو اس کی پرورش بھی مسلمان گھرانے میں ہے۔ بڑی بڑی داڑیاں سفید ہو گئی، لوگ حاجی صاحب کہہ کے پکارتے ہیں، لیکن جب ان کے گھر میں تیل مہندی ہوتی ہے نا تو جوان بچیاں ناچ رہی ہوتی ہیں اور باپ دادا تماشائی بنے ہوتے ہیں۔ یہ لوگ بھی 10 محرم کو دیکھ پکائیں گے؟ امام حسین نے نبی پاک کی اہل بیت، نبی پاک کا خون کربلا کی زمین پہ اس لیے پیش نہیں کیا تھا کہ ہم 10 محرم کو 2 دیگیں پکا کر یہ سمجھے کہ ہم نے ان کا حق ادا کر دیا۔ امام حسین کی قربانی ایک نظریہ ہے، ایک سوچ ہے۔ کربلا کا جو میدان ہے وہ ایمان اور کفر کی جنگ نہیں تھا، وہ 2 نظریات کی جنگ تھا۔ اور جنگ کیا تھی؟ کہ ظالم ہو، شرابی ہو اور رنڈیوں کا ناچ دیکھنے والا ہو، وہ نبی کے دین کے تخت پر نہیں بیٹھ سکتا۔ اور اگر آج ہم ایسے بندوں کو اپنے انگوٹھوں کے ذریعے جتوا دیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی بندے کو پتا ہو کہ سامنے والا ظالم ہے اور وہ اس کا ظلم جانتے ہوئے بھی اس کی حمایت کرے تو اللہ تعالیٰ قیامت والے دن ظالم اور اس کی حمایت کرنے والے دونوں کو جہنم میں پھینکے گا۔ اس کو پتہ تھا کہ یہ ظالم ہے، اس واسطے سب سے پہلے اس نظریے کو سمجھیں۔ وہ نظریہ کیا تھا؟ کہ امام نے شرابی، زانی اور رنڈیوں کے ناچ دیکھنے والے کی بیعت نہیں کی۔ بیعت کا مطلب کیا ہوتا تھا؟ کہ وہ حلفاً اقرار کرنا ہوتا تھا کہ ہم حاکم کی اطاعت کریں گے اور اس کی بغاوت نہیں کریں گے۔ آج اس کا نام ووٹ رکھ دیا ہوا ہے۔ تو آپ نے سب سے پہلے واقعہ کربلا میں جو چیز سمجھنی ہے وہ یہ ہے کہ ہم جب کسی کے ہاتھ میں ہاتھ دیتے ہیں یا کسی کے نام پر انگوٹھا لگاتے ہیں تو یہ 4 چیزیں نوٹ کر لیں جس کی وجہ سے امام نے کربلا کے میدان میں آ کے قربانی دی تھی۔ دوسری بات، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کربلا میں قربانی پیش کی، لوگوں نے بہت ساری چیزیں اس کے ساتھ خود بخود جوڑ لی ہیں۔ آج کی نشست میں ایک چیز کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں، آپ کی توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ بات سمجھ آ رہی کہ مشکل لگ رہی ہے؟ جو آپ سے میرا سوال ہے کہ کربلا میں کتنے مرد زندہ واپس آئے تھے؟ امام علی مقام کی طرف سے کون واپس زندہ آیا تھا؟ کیا نام تھا جی ان کا؟ صرف ایک ہی آئے تھے؟ اللہ 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 اللہ۔ یہاں پر آ کر ہم نے کوتاہی کر دی۔ ایک جملہ بولنے لگا ہوں، توجہ سے سننا ہے۔ اس وقت جو دنیا میں سید ہیں وہ حسنی بھی ہیں اور حسینی بھی ہیں، ایسا ہی ہے جی؟ بولو تو صحیح۔ اگر صرف امام زین العابدین آئے تھے جو امام حسین کے بیٹے ہیں تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حسنی سید آج تک جو چلتے آ رہے ہیں وہ کس کی نسل میں سے ہیں؟ بتایا جائے نا کہ حسنی سید، اور حسنی سید بلا کون کون ہے؟ لاہور میں سب سے بڑے حسنی سید کا نام داتا علی حجویری ہے، غوث اعظم بھی سید ہیں اور حسنی سید ہیں۔ عبداللہ شاہ غازی کراچی میں وہ امام حسن کی اولاد میں سے ہیں۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کربلا میں اگر صرف امام زین العابدین آئے تھے تو آج حسنی سید موجود ہیں تو وہ کس کی اولاد میں سے ہیں؟ آج ہمارے سامنے کربلا کی تاریخ کو اتنا مکس کر دیا گیا۔ وہ ایک علامہ صاحب تھے، ان سے ٹائم لیا گیا کربلا بیان کرنے کا،
تو ان سے کہا گیا کہ آپ نے صرف وہ کربلا بیان کرنا ہے جو بالکل صحیح ثابت ہو، کوئی اس میں ادھر ادھر کی بات نہیں کرنی۔ تو ان کا خطاب بھلا کیا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام حسین مدینہ سے نکلے مکہ پہنچے، مکہ سے نکلے کربلا پہنچے اور بے دردی کے ساتھ شہید ہو گئے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ یہ ہے مستند کربلا۔ بہت ساری باتیں ایسی جوڑ دی گئی۔ پانی بند ہونے کا میں انکار نہیں کر رہا۔ کیا جملہ بولا میں نے؟ بولے تو صحیح یار، کیونکہ بعد میں آپ نے بولنا، اس لیے میرے ساتھ بھی بولے نا ذرا، کیونکہ میرے جانے کے بعد پھر آپ نے تبصرہ اچھا خاصا کرنا ہوتا ہے۔ پانی بند ہونے کا میں انکار، لیکن یہ کہنا کہ 4 دن پانی بند رہا، میں اس کو نہیں مانتا۔ اس کی وجہ ساری کتابیں پڑھ کے دیکھ لو۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو 10 محرم کو فجر کی نماز پڑھی ہے نا، امام حسین نے اور آپ کے سارے ساتھیوں نے غسل کر کے پڑھی ہے۔ پانی بند ہوا، ظلم ہوا، ظالم نے ستایا، لیکن میں کہتا ہوں کربلا کی تاریخ اس طرح نہ بیان کرو کہ ہمارے بچے بزدل بن جائیں۔ قیامت تک جو بھی بہادری، صبر، استقامت سیکھے گا نا، وہ امام حسین کے قدموں میں جا کے سیکھے گا۔ بچوں کو دلیر بنایا جائے کربلا سنا کے، کہ بچے دلیر بنے کہ ہم نے دین کے لیے ڈٹ کے کھڑے ہونا ہے، بچوں کو بزدل نہ بنایا جائے۔ بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو کربلا سے منسوب کر دی گئی، لیکن حقیقت سے اس کا دور دور تک تعلق نہیں ہے۔ اسی طرح کہا جاتا ہے جی امام حسین جب گھوڑے پہ سوار ہوئے تو آپ کی صاحبزادی بالکل سکینہ بالکل چھوٹی سی تھی، انہوں نے گھوڑے کے پاؤں پکڑ لیے۔ امام حسین کی دونوں صاحبزادیاں جوان تھیں اور دونوں شادی شدہ تھیں جو کربلا میں گئی تھی۔ ایسی تو کوئی بات ہی نہیں ہے۔ اور دوسری بات، یہ جو لوگ ذوالجنان لے کے گھومتے پھرتے ہیں نا، پہلی بات ہے وہ یہ ثابت کریں کہ کربلا میں گھوڑے بھی تھے۔ کربلا ریتلی علاقہ ہے، اور ریتلی علاقے میں اونٹ سفر کرتا ہے، گھوڑا سفر نہیں کرتا۔ آپ حدیث پڑھ کے دیکھیں، امام حسین جب مدینے سے مکے گئے ہیں، مکے سے کربلا گئے ہیں، تو امام حسین نے اونٹنی پہ سواری کی ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق۔ بات میں یہ کر رہا تھا کہ آج اگر حسنی سید موجود ہیں تو وہ کیسے موجود ہیں؟ امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک بیٹے جن کو حسن مصنع کہا جاتا ہے، ان کا نام بھی حسن تھا، یہ بھی کربلا میں گئے تھے اور زخمی ہوئے تھے۔ آپ کی والدہ کے جو چچا تھے، ان کے بیٹے نے آپ کو کسی طرح کربلا سے نکال لیا۔ آپ شدید زخمی تھے اور گھر لے گئے اور جا کر زخموں کا علاج کیا تو آپ صحت یاب ہو گئے۔ یہ حسن مصنع امام حسن پاک کی اولاد میں سے وہ شخص ہیں جن سے قیامت تک امام حسن کی اولاد چلے گی، اور ان کی نسل میں آنے والے داتا علی حجویری ہیں، ان کی نسل میں آنے والے غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ان کی نسل میں آنے والے عبداللہ شاہ غازی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ لیکن میں یہاں پر ایک بات اور عرض کرنا چاہتا ہوں، تھوڑا سا نا دل کھول کے کربلا سننا چاہیے۔ امام حسین کی تو ساری اولاد امام ہے، تو امام حسن کی اولاد امام کیوں نہیں؟ جن کی نسل میں 400 سال بعد داتا علی حجویری آئیں وہ امام بنتے ہیں، تو امام حسن مصنع کے ساتھ امام کیوں نہیں لکھا جاتا؟ آپ کے پہلے بچوں کے ساتھ امام کیوں نہیں لکھا جاتا؟ تو پتہ چلا کہ 12 امام اللہ رسول کا انتخاب نہیں ہے، یہ انہوں نے اپنی مرضی کے بنائے ہوئے ہیں۔ اگر اللہ رسول کا انتخاب ہوتا تو اس میں امام حسن کی اولاد بھی ہوتی، امام حسن کو نظر انداز کیوں کیا جا رہا ہے؟ تو اس واسطے کچھ باتیں کربلا کے حوالے سے ایسی ہیں جن کو ہمیں سمجھنا چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سب سے زیادہ جس نے لاڈ دیکھا وہ امام حسین ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے کہ امام حسین آئے۔ جو لوگ نانا ہے نا وہ میری بات کو ذرا جلدی سمجھیں گے۔ پوتے کے ساتھ بڑا پیار ہوتا ہے، لیکن جو حب، جو محبت نواسے کے ساتھ ہوتی ہے نا، وہ ایک ذرا الگ انداز کی ہوتی ہے۔ اور یہ محبت اس دن پیدا ہوئی تھی جس دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا فاطمہ محمد کے جگر کا ٹکڑا ہے، آ کر بتایا کہ بیٹی کی محبت کیا ہے۔ اب سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے تو نانا جان سے عرض کرنے لگے، نانا جان کھڑے ہو جائیں۔ اب حضور تشریف فرما تھے،
امام حسین نے عرض کی تو حضور کھڑے ہو گئے. اب حضور اونچے ہیں، امام حسین 7.5 سال کی عمر ہے، تو عرض کرنے لگے نانا جان میں نے آپ کے برابر ہونا ہے. اب حضور نے امام حسین کا ہاتھ پکڑا تو امام حسین نے دونوں قدم حضور کے گھٹنوں پہ رکھے، پھر دونوں قدم حضور کے سینے پہ رکھے. وہ سینہ جس کو قرآن علم نشرہ کا سینہ کہتا ہے، وہ سینہ جس پہ اللہ کا کلام لا ریب نازل ہوا، امام حسین نے دونوں قدم حضور کے سینے پہ رکھے. اور جب ذرا اونچا ہو گئے تو حضور نے کہا حسین بس کر، واپس آ جا، تو نے تو برابر ہونے کی بات کی، تو آگے نکل گیا ہے، چل بس کر واپس آ جا. پھر امام حسین نیچے ہوئے تو انہوں نے اپنی زبان نکالی، تو حضور ان کی زبان کو دیر تک چوستے رہے، اور پھر حضور نے ان کو اپنے پہلو میں لٹایا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کافی دیر تک حسین ابن علی کے جسم کو سونگھتے رہے. تو جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتے ہیں آقا آپ اتنی دیر تک حسین کا جسم کیوں سونگھتے ہیں؟ تو میرے محبوب نے فرمایا ابو ہریرہ مجھے حسین کے جسم سے جنت کی خوشبو آتی ہے، میں تو اس کے بدن سے جنت کی خوشبو سونگھتا ہوں. اس واسطے آج لوگوں کو نا ہر قسم کا تماشا دیکھنے کی عادت پڑ گئی ہے. وہ لوگ روز کلپ بھیجتے ہیں، جی لاما صاحب اس کے بارے بتائیں. میں کہتا ہوں دین تماشا ہے جو ہر بندہ آ کے اب دین کی ٹھیکیداری لے کے بیان کرے گا. انجینئر کا معاملہ ہو تو ہم بہترین انجینئر بلاتے ہیں، بیماری کا علاج کروانا ہو تو ڈاکٹر بہترین ہونا چاہیے، الیکٹریشین سے واسطہ پڑے تو الیکٹریشین بہترین ہونا چاہیے. اور جب دین کا معاملہ ہو تو جس کو صرف 2 لفظ بولنے آئے اٹھا کے اس کو ممبر پہ بٹھا دیا. دین اتنا لوارث نہیں ہے. ہم دنیا میں ہر شعبے کا ماہر ڈھونڈتے ہیں، اور جب دین کا مسئلہ ہو تو ہر کسی سے پوچھ لیتے ہیں. اس واسطے آج طرح طرح کی بولیاں بولی جا رہی ہیں. اور ایک بات کہہ رہا، کربلا صرف ایک بار نہیں لگا، کربلا ہر دور میں لگا ہے. شام کے اندر صحابہ کے مزارات کو شہید کر کے صحابہ کے جسم نکال کے کیا ان کی بے حرمتی نہیں کی گئی؟ کیا جہاز کے اندر انسانوں کے جسموں کے اندر بم لگا کے ان کے جسم تیزاب سے بھر کے ان کو ہوائی جہاز سے نیچے پھینکا گیا؟ کسی کا بازو زمین تک پہنچا، کسی کی ٹانگ زمین تک پہنچی. کیا افغانستان کے اندر انسان کی کھوپڑیوں سے فٹ بال نہیں کھیلا گیا؟ آج کچھ اور قریب چلے جائیں تو چنگیز خان جب ہلاکو خان کو لے کے آیا تھا تو اس نے بغداد میں آ کر یہ کہا تھا کہ بغداد میں ایک بھی کلمہ پڑھنے والا نہیں چھوڑوں گا، ایک بندہ بھی جو نبی پاک کی ذات پر درود پڑھتا ہوگا میں اس کی زبان کھینچ لوں گا. یہ کام آج سے نہیں ہونا، ہلاکو خان کے زمانے سے ہو رہا ہے. اس نے آ کر پھر یہ کر کے دکھایا، اور اس نے بغداد میں ہر مسلمان کو قتل کیا. اور ہلاکو خان ایک گلی سے گزر رہا تھا کہ پیچھے ایک بوڑھی اماں آ گئی، کہنے لگی ہلاکو خان ابھی تو نے میرے 2 بیٹے کاٹے ہیں، یہ میرے 4 پوتے باقی ہیں، اور میں نہیں چاہتی کہ بغداد کی کوئی عورت مجھ سے جیت جائے اور وہ اپنی ساری نسل قربان کرے، پہلے میرے 4 پوتے پیش خدمت ہیں. اور ہلاکو خان نے جو اپنے محل کا مینار بنایا تھا نا، وہ اینٹوں سیمنٹ اور ریت سے نہیں بنایا تھا، وہ انسان کی کھوپڑیوں سے بنایا تھا. اس نے جو اپنے محلات میں ستون بنائے تھے وہ انسانی سروں سے بنائے تھے. کچھ اور پیچھے چلے جاؤ تو بنو امیہ نے سید زادوں پہ اتنا ظلم کیا تھا کہ اس نے جب اپنے محلات تعمیر کیے تھے نا تو ایک ایک ستون کے اندر ایک ایک سید زادہ زندہ گاڑ دیا تھا. کسی کی شاہ رگ کٹ جائے تو ایک لمحے کے لیے موت نکلتی ہے، انسان تڑپتا ہے اور اس کی روح پرواز کر جاتی ہے. لیکن تصور کرو زندہ انسان کھڑا کر کے اس کے اوپر پوری عمارت بنا دی جائے تو سوچو اس کی موت کی طلب کا عالم کیا ہوگا. یہ ہلاکو خان ہو گیا، چنگیز خان ہو گیا، بنو امیہ ہو گئے، بغداد ہو گیا. حالانکہ بغداد جس پہ ہلاکو خان نے اتنی تباہی بچائی، یہ بغداد وہی ہے جو غوث الاعظم کا بغداد ہے، یہ بغداد وہی ہے جو جنید بغدادی کا بغداد ہے، اور یہ بغداد وہی ہے جو امام اعظم کا بغداد ہے. اور ہلاکو خان نے جب تخت نشین ہوا نا اور اس کے سامنے صرف انسان کے سر پڑے ہوئے تھے تو کہنے لگا دیکھو میں نے ہر وہ زبان کاٹ دی جو اللہ کا قرآن پڑھتی ہے، میں نے ہر وہ زبان کاٹ دی جو نبی پر درود پڑھتی ہے، اور آج بغداد کے اندر کوئی بھی کلمہ پڑھنے والا نہیں ہے. تو ہلاکو خان کا سگا پوتا کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا دادا تو غلط سوچتا ہے، یہ قرآن وہ قرآن ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ،
اللہ فرما رہا ہے کہ اس قرآن کو ہم نے نازل کیا ہے اور اس کی حفاظت بھی ہم نے کرنی ہے. تو نے سارے بغداد کے تو سر کاٹ دیے، لیکن ہلاکو خان آج تیرا پوتا تجھے الحمد سے لے کے والناس تک قرآن پڑھ کے سنائے گا. پھر اس نے بغداد میں مدارس قائم کیے، مساجد کو قائم کیا. تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ کربلا صرف ایک بار نہیں ہوا، ہر دور کے اندر یزید پیدا ہوا. اس واسطے آپ کے دور کا یزید کون ہے یہ آپ نے پہچان کرنی ہے. 4 نشانیاں امام حسین نے بتائی ہیں. پہلی بات، وہ اللہ کے حلال کو حرام سمجھے گا، اور جن چیزوں کو اللہ نے حرام کیا ہے وہ اس کو حلال سمجھ کے استعمال کرے گا. شرابی ہوگا، زانی ہوگا، رنڈیوں کے ناچ دیکھتا ہوگا. اور امام حسین نے ان کے خلاف جہاد کیا تھا. تو جہاں سے میں نے جس بنیادی نقطے سے گفتگو کا آغاز کیا وہ یہ تھا، ہم یزید سے نفرت کرتے ہیں تو ہمارا نظریہ یہ ہے کہ وہ امام کا قاتل ہے. لیکن امام حسین جب یزید کے خلاف نکلے تو ان کا نظریہ یہ نہیں تھا کہ وہ میرا قاتل ہے، کیونکہ آپ شہید بعد میں ہوئے ہیں. آپ نے ان 4 چیزوں کو بنیاد بنایا، اور لوگوں نے آج بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کو اذیت دینا نہیں چھوڑی. میرے موبائل میں کلپ موجود ہے، جس کو تسلی کرنی ہو میں اس کے لیے حاضر بھی ہوں. آج بھی لوگ یزید کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، آج بھی لوگ اس کو امیر المومنین یزید رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں. اور پھر لوگ آ کے ہمیں درس دیتے ہیں کہ تم ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے. ان کو امام ماننا تو بڑی دور، ہم تو ان کو انسان نہیں مانتے، ہمیں لوگ درس دیں گے. سوچو جب یزید کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا جاتا ہوگا، مدینہ میں حضور کی روح کتنی تڑپتی ہوگی. آج لوگوں نے دلیل بنا لی کہ جو مکہ مدینہ میں ہوگا وہی تو سچا ہوگا. مکے میں تو 360 بت بھی تھے، مدینہ میں 360 منافقین بھی تھے جن کے بارے میں قرآن کی پوری سورت نازل ہوئی ہے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مجلس سے ایک ایک منافق کا نام لے کے اس کو اٹھا کے مسجد سے نکالا تھا. اور جب وہ منافق نکل کے جا رہے تھے نا، جمعے کا دن تھا، تو جناب عمر فاروق مسجد میں آ رہے تھے. تو جناب عمر فاروق نے ان سے پوچھا کہ تم اتنی جلدی آ گئے ہو، جمعہ ہو گیا؟ تو منافقین کہنے لگے ہاں جمعہ ہو گیا. جھوٹ بولا اور چلے گئے. آگے جا کے دوسرے کو پوچھنے لگے جمعہ تو ابھی ہوا نہیں، مدینے میں مسجد نبوی میں بھی تو بیان ہو رہا ہے، تو تم نے عمر سے یہ کیوں کہا کہ جمعہ ہو گیا؟ تو کہنے لگا بے وقوف، اگر عمر کو بتا دیتے کہ حضور نے ہمیں منافق کہہ کے مسجد سے نکالا ہے، اور یہاں پہ بچانے والے ابو بکر بھی نہیں تھے، حضور بھی نہیں تھے، اگر عمر کو علم ہو جاتا کہ ہم منافق ہیں تو اس نے گھر جانے سے پہلے ہماری گردنیں کاٹ دینی تھی. اب کیا کہو گے؟ مدینے میں جو آیا وہ حق پر آیا. یزید کی فوج کئی مہینے تک مسجد نبوی میں امامت کرتی رہی ہے. آج لوگوں نے یہ عجیب رواج بنا لیا. اور اس سے بڑھ کے اگلی بات بھی کرنا چاہتا ہوں، شمر جس نے امام حسین کا سر اقدس تن سے جدا کیا تھا نا، اس شمر نے 17 حج کیے ہوئے تھے، مسجد کا امام تھا اور قرآن کا بہترین قاری تھا. ہم کس گمان میں ہیں؟ اہل بیت پر ظلم کرنے والے نمازیں ان کے پیچھے پڑتے تھے. یہ جو آج ہم نے بنا لیا جی بس اپنی نماز سیدھی کرو، اپنا قرآن پڑھو تو آپ بری و ذمہ ہو، تو دین پہ مشکل وقت ہو تو ساتھ کس نے دینا ہے؟ اصل میں ہم بھلا کیا چاہتے ہیں؟ ایک جملہ کہہ کے میں گفتگو سمیٹنے لگا ہوں. ہمارا یہ مزاج بن گیا کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم سے کوئی ناراض نہ ہو، ہم سب سے نہ بنا کے رکھیں. 1.25 لاکھ کے قریب کم و پیش انبیاء اور رسول تشریف لائے، 1.5 لاکھ کے قریب کم و پیش صحابہ ہیں. کسی ایک کی تاریخ اٹھا کے دیکھو کہ ان کے دشمن ہیں کہ نہیں ہیں. اور جس کا کوئی دشمن نہیں نہ ہوتا اس کو منافق کہا جاتا ہے، کیونکہ وہ صرف منافق ہوتا ہے جو ہر کسی سے بنا کے رکھنا چاہتا ہے. اور جو حق پرست ہوتا ہے نا اس کا دشمن ضرور ہوگا. اور جو حق پرست نہیں ہوتا، ادھر والے سمجھتے ہیں میرے ساتھ ہے، ادھر والے سمجھتے ہیں میرے ساتھ ہے، اور جس دن پردہ اٹھتا ہے نا دونوں اس کو منہ نہیں لگاتے. اس لیے 2 رنگی چھوڑ دے، یک رنگ ہو جا. تو اس واسطے بنیادی نقطہ سمجھ لیں، امام نے 4 باتوں کی بنیاد پر یزید کا مقابلہ کیا تھا. نوجوانوں سے میری آخری بات یہ ہے کہ آپ نے مہربانی کرنی ہے، اگر ساری رات موبائل پہ گندی فلمیں دیکھنی ہے نا تو صبح دھوپ میں سبیل لگا کے کھڑے ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. دونوں میں سے ایک کام چھوڑنا پڑے گا.
یا تو موبائل کا گند چھوڑنا پڑے گا یا سبیل چھوڑنی پڑے گی. کیوں؟ موبائل کا گند دیکھنا یزید کی فطرت ہے، اور سبیل لگانا امام حسین سے محبت کا نام ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ رات یزیدیوں والی اور دن حسین والا، ایسا نہیں چلے گا. دونوں میں سے ایک کام پر آنا پڑے گا. اور جو میرے بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے لیے قابل احترام ہے، ان سے میری گزارش ہے، اگر تیل مہندی پہ ہمارے گھر میں عورتوں کے ناچ گانے بند نہیں ہونے تو مہربانی کرو صبح دیگیں پکانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ پیسے کسی اور کام میں خرچ کر لینا. اور ایک بات سے، میری بات سے ناراض نہیں ہونا، ہو جاؤ تو بلا شک و شبہ ہو جاؤ، کیونکہ میں نے جواب آپ میں سے کسی کو بھی نہیں دینا. جس نبی نے ممبر دیا نا، جواب میں نے اپنے نبی کو دینا ہے. گل سمجھتے نہیں آگے کہتے ہیں. تو بات میں یہ کرنا چاہتا ہوں، آپ میرے بزرگ ہیں، اگر ہم اپنے گھروں میں تیل مہندی پہ ناچ گانے پہ کنٹرول نہیں نہ کر سکتے تو پیسے ضائع کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. آج کل ایک نیا ٹرینڈ چلا ہوا ہے، پہلے 2 گھنٹے محفل ہوتی ہے محلے داروں کو، مولویوں کو راضی کرنے کے لیے. بعد میں کیا کرتے ہیں، محفل ختم ہوگی، سٹیج اتر گیا ہے، اسی سٹیج کے اوپر ڈھولکی لے کے عورتیں بیٹھ جاتی ہیں. بھلا کیا کہتے ہیں، کوئی گل نہیں، خوشی کا موقع ہے. اس واسطے بچوں جو جوان ہیں، میرے ہم عمر ہیں یا مجھ سے چھوٹے ہیں، ان سے میری گزارش ہے، اگر ساری رات موبائل پہ نگاہیں گندی ہوتی ہیں نا تو صبح اٹھ کے سبیل نہ لگانا. اور دوسری بات، جو میرے بزرگ ہیں، اگر ہم اپنے گھر میں عورتوں کے ناچ بند نہیں کر سکتے، اور ایک بات کو یاد رکھیں، تیل مہندی والے گھر اپنی بیٹیوں کو چھوڑنے کوئی اور نہیں جاتا، ہم لوگ ہی جاتے ہیں. ویسے بلا کیا کہتے ہیں جی بچے جوان ہو گئے ہیں، ماں بھی نار رل گئی، میری کوئی سنتا ہی نہیں، اور اسی سے کہا جائے نا اس کا بیٹا کہے کہ میرا حصہ الگ کر دو، تو پھر اس کی ڈانگ اور جوتا پیچھے پیچھے ہوتا ہے، بچے سارے آگے آگے ہوتے ہیں، پھر سارا خاندان اس کی سنتا ہے. اور جب مسئلہ ہو نا دین کا، بلا کہ میری کوئی سنتا ہی نہیں، مسکینوں والا منہ بنا لے گا، میری کوئی سنتا ہی نہیں. اور مسئلہ ہو کاروبار کا، جائیداد کا، پھر کہتا میرے آگے بولتا ہی کوئی نہیں. یہ دوغلی پالیسی ہے. دین کا معاملہ ہو تو میری سنتا کوئی نہیں، وراثت کا، پیسے کا معاملہ ہو تو کیا کہتا ہے، میرے آگے بولتا ہی کوئی نہیں. اس طرح نہیں چلے گا. یا تو رات کو گند دیکھنا چھوڑ دو یا صبح اٹھ کے سبیلیں لگانا چھوڑ دو. امام نے اتنی بڑی قربانی ہماری دیگوں اور سبیلوں کے لیے نہیں دی. اس واسطے میرا یہ پیغام ہے ان لوگوں کے لیے بھی، اگر صرف تسبیحاں پھیرنے اور حجروں میں بیٹھنے سے دین پھیلنا ہوتا نا تو امام حسین وہ ہستی ہیں جن کے گھر میں قرآن نازل ہوا، جنہوں نے وہ مسجد نبوی چھوڑی جہاں ایک نماز 50,000 کے برابر ہے، لیکن انہوں نے خان وعدہ رسول قربان کیا تو دین کی بقا کے لیے. آپ کی توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ آپ کی اجازت ہو تو ایک سوال کر لوں آپ سے، چلیں توجہ سے میری بات کا جواب دینا. کسی بھی چھوٹے بچے سے پوچھو امام حسین نے قربانی کیوں دی، کس کو بچانے کے لیے قربانی دی؟ پھر بولیں، جس دین کو بچانے کے لیے امام نے قربانی دی وہ دین ہمارے گھر میں ہے؟ بولیں تو صحیح. پھر دیکھیں کس نام کی ہیں، سبیلیں کس نام کی ہیں؟ ہم میں سے ہر شخص بلا کیا کہتا ہے ہمارے ملک میں اسلام نافذ ہو جائے، وہ انشاءاللہ ہو ہی جانا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ ہم طاقت نہیں رکھتے کہ ملک میں اسلام نافذ کریں. لیکن جس 4 دیواری میں ہم رہتے ہیں وہاں تو ہماری طاقت ہے نا، وہاں تو ہم نافذ کر سکتے ہیں نا. تو ہم نے اپنی 4 دیواری میں دین نافذ کیوں نہیں کیا؟ مطلب کیا ہوگا، ہم اپنے گھر کے علاوہ پورے ملک میں اسلام چاہتے ہیں. تو جس دین کو بچانے کے لیے امام نے قربانی دی، سب سے پہلے اس دین کو اپنے گھر میں قائم کریں، اس کا نفاذ اپنے گھر میں کریں. میرے اپنے گھر میں دین نہ ہو اور بستر اٹھا کے میں پورا شہر گھوم لوں، مجھے کچھ نہیں ملے گا. ابتدا مجھے اپنے گھر سے کرنی چاہیے. میرا جبہ کبہ دستاریں میرے اس دن کام آئیں گی جب اس کی ابتدا میں اپنے گھر سے کروں گا. اس واسطے آپ کے لیے پیغام ہے کہ امام حسین کا تذکرہ ہم ہر سال سنتے ہیں. واقعہ کربلا بچوں کو اس طرح سنائیں کہ بچے دلیر ہوں، وہ دین کے آگے ڈٹ جانا سیکھیں. ٹی وی پہ کیا دکھایا جا رہا ہے، کھنڈرات دکھائے جا رہے ہیں، تیر دکھائے جا رہے ہیں، زخمی گھوڑے پڑے ہوئے دکھائے جا رہے ہیں، خشک درخت دکھائے جا رہے ہیں. بچوں کو دیکھ کے رات کو نیند ہی نہیں آتی. ان کو بتائیں، وہ استاد نے نا کلاس میں بچوں سے پوچھا بچوں بڑے ہو کے کیا بنو گے؟
ایک بچہ اٹھا میں نے ڈاکٹر بننا ہے، ایک بچہ اٹھا کہتا میں نے انجینئر بننا ہے، تیسرا بچہ میں نے جہاز اڑانا ہے، پائلٹ بننا ہے، چوتھا بچہ اٹھا کہنے لگا استاد جی میں نے بڑے ہو کے صحابی رسول بننا ہے۔ استاد بڑا پریشان ہوا، کہا بیٹا تم جانتے ہو صحابی کسے کہتے ہو؟ تو کہنے لگا میں تو نہیں جانتا۔ کہا بیٹا صحابی تو وہ ہوتا جو نبی پاک کے زمانے میں ہو، نبی پاک سے ملاقات بھی کی ہو اسلام کی حالت میں۔ تو بچہ کہنے لگا استاد جی یہ مجھے نہیں پتا صحابی کیسے بنتے ہیں، لیکن میں نے بڑے ہو کے صحابی بننا ہے۔ تو استاد نے کہا بیٹا تم صحابی کیوں بننا چاہتے ہو؟ تو بچہ کہنے لگا استاد جی میری ماں ہر رات سونے سے پہلے مجھے ایک صحابی کا واقعہ سناتی ہے، تو میرے دل میں شوق پیدا ہوا کہ میں بھی بڑا ہو کے صحابی بنوں گا۔ تو آپ نے اپنے بچوں کو جو بنانا ہے نا وہ آج سے سکھانا شروع کریں، ورنہ کل کو ہمارے بچے ہمارے ہاتھ میں نہیں رہیں گے۔ اس لیے اس دین کی بقا کے لیے کوشش کریں، حجروں سے نکلنے کی عادت بنائیں۔ اللہ کریم ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ 2 شعر سلام کے پڑھ لیں، اس کے بعد انشاءاللہ دعا ہوگا۔